وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتان أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. سورہ انفال کی آیت نمبر 4 کا بقیہ حصہ اور اس کے بعد کی آیات تلاوت کی ہے. کل جو آیات پڑھی تھی تو اس میں فرمایا تھا کہ ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں جن کی 5 صفات بیان کی تھی. 5 جب اللہ کا ذکر ہو تو ان کا دل ڈر جاتے ہیں. 1 دوسرے یہ کہ وہ اللہ پر توکل کرتے ہیں. جب اللہ کی آیات سنتے ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے, ترقی کرتا ہے. اور تیسرا یہ کہ وہ توکل کرتے ہیں. یہ 3 ان کے باطن کے اعمال تھے, اندر کے دل کے, اور 2 اعمال باہر کے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے مال سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. یہ 5 صفات ہیں, اور ان 5 صفات کو خاص طور پر جو پہلی 3 صفات ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا تو اللہ نے بتا دیا, ورنہ اندر کی بات تو کسی کو معلوم نہیں. یعنی اس وقت جو ایمان والے تھے صحابہ کرام وہ اس درجے کے لوگ تھے, تو دوسرے لوگوں کو بھی صحابہ کرام میں جو رتبے میں ان سے کم لوگ تھے ان کو سب سے پہلے ان کو یہ سنائی جا رہی ہیں آیات کہ ایمان والے تو وہ ہیں. چونکہ اگلی آیات میں بات سمجھ میں آ جائے گی کہ کیوں سنا رہے ہیں. کچھ جو رتبے میں تھوڑے کم تھے ان کی تربیت بھی ہو رہی ہے, اور پھر قیامت تک آنے والے سارے مسلمانوں کے لیے کہ ایمان والوں کے ایمان کا معیار یہ ہے کہ ان کے اندر اخلاص اس قدر ہے کہ وہ اللہ کی عظمت اور ہیبت ہے کہ اللہ کا نام سنتے ہی ڈرتے ہیں, اور پھر یہ کہ اللہ کے احکام آیات سن کر ان کا ایمان بڑھتا ہے اور ترقی کرتا ہے, اور اللہ کی ذات پر ہی ان کو توکل رہتا ہے. اور 2 جو صفات باہر کی ہیں ظاہری جو اعمال کہلاتے ہیں کہ وہ نماز قائم کرنے والے ہیں, اور یہ ان کی عادت ہے, اور یہ عادت ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں. تو یہ جو ان کی صفات تھی, پہلے تو یہ سرٹیفکیٹ دیا اولئک هم المؤمنون حقا کہ یہی پکے ٹھکے مومن ہیں, یہ سرٹیفکیٹ دے دیا اللہ تعالیٰ نے. اور آگے پھر انعام بیان فرمایا. 5 باتوں پر انعام ہے. لہم درجات عند ربہم, ان کے لیے ان کے رب کے پاس بہت درجات ہیں. ومغفرۃ, اور مغفرت ہے, عظیم الشان مغفرت ہے. ورزق کریم, اور بہت عزت والا رزق ہے. 3 انعام بیان کیے, چونکہ 3 قسم کے اعمال تھے. اعمال تو 5 تھے لیکن وہ 3 نوعیت کے, 3 قسم کے. پہلی 3 قسمیں جو تھیں کہ اللہ کی عظمت اور ہیبت سے ان کے دل ڈرتے ہیں, اللہ کی آیات سن کر ان کے ایمان بڑھتے ہیں, اور
توکل کرتے ہیں۔ یہ تین جو دل کے اعمال تھے، ان تینوں کے لیے چونکہ ان کا تعلق دل سے ہے تو ایک انعام میں فرمایا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ، کہ ان کے رب کے پاس ان کے لیے بہت درجات ہیں۔ اب اس بات کو اتنا ہی چھوڑ دیا کہ اس کی تفصیل آپ لوگ نہیں سمجھ سکتے ہو، اتنا ہی سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بڑے رتبے اور بڑے درجات رکھے۔ معلوم ہوا کہ جو دل کے اعمال ہیں نا، جو دل کے اعمال ہیں، دل میں کچھ سوچنا سمجھنا، یہ بہت عظیم الشان اعمال ہیں۔ جیسے ظاہری اعمال کی فکر ہوتی ہے ہماری نا، نماز ہو جائے اور زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ ادا کر لیں، حج کر لیں وغیرہ وغیرہ، ظاہری گناہ سے بچنے کی بھی فکر ہوتی ہے، اسی طرح ان اعمال کی فکر ہو، دل کے اعمال۔ ان کے لیے فرمایا اب کیا تھا کہ اللہ کے ذکر سے ڈرتے ہیں اور ان کا ایمان بڑھتا ہے اور وہ اللہ پر توکل کرتے ہیں، دل کے اعمال ہیں، ان کی دل کی کیفیت ایسی، تو ان کے لیے فرمایا درجات ہیں، بہت درجات۔ کیا کیا ان میں رکھا ہے یہ پھر بتایا نہیں اللہ تعالیٰ، کہ اتنا ہی سن لو تو کافی۔ اس کے بعد دوسرا انعام مغفرۃ، فرمایا کہ یہ نماز پر انعام ہے، نماز پر۔ وہ نماز قائم کرتے ہیں، نماز چیز ہی ایسی ہے، گناہوں کو بخشواتی ہے۔ چونکہ نماز قائم کرتے ہیں تو ان کے لیے مغفرت ہے، بخشش ہے۔ اور رزق کریم، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو اس کے جواب میں یہی ہے، بہت ہی عزت والی روزی، عزت والا رزق ہم نے ان کے لیے تیار رکھا ہے۔ دنیا میں مال خرچ کرتے ہیں، اس کے بدلے میں ان کو اسی رزق کی نوعیت کی نعمتیں ہیں۔ جیسے جیسے اعمال کریں گے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ قدردان ہے، بہت زیادہ۔ اللہ کا ایک صفاتی نام ہے نا الشکور، بہت قدردان، بہت قدردان۔ بہت قدردان نہ ہو تو ہمارے اعمال قابل قبول تھوڑی۔ ہمارے بزرگوں نے ایک واقعہ سنایا، اللہ اس کا نفع دے ہمیں۔ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی جب حکومت تھی نا، خلافت تھی پوری دنیا میں، اللہ نے اسلام کو غلبہ دے رکھا تھا، تو اس زمانے کی بات ہے، بنو عباس کے خلفاء میں سے کوئی خلیفہ تھے غالباً، تو پوری دنیا پر ان کی حکومت تھی، عظیم الشان۔ تو اس زمانے میں کسی دیہاتی علاقے میں کوئی دیہاتی بدوی کہتے ہیں اس کو، یعنی دیہاتی بہت زیادہ جو سادہ طبیعت ہو، ان کو دنیا کی کوئی خبر نہیں، تمدن کی، لوگ کہاں چلے گئے، بس وہ جو کچھ اپنا ہے نا اسی کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ تو ان کو پانی کی قلت تھی، عرب میں ایسے علاقے بہت ہیں جہاں پانی کی قلت ہوتی، تو وہ یہ سمجھتا تھا کہ پوری دنیا میں ہی لوگوں کو پانی کی قلت ہے، کیونکہ اپنے علاقے میں نہیں تھا تو یہی سمجھتا تھا۔ تو بارش ہوئی تو اس نے وہ تالاب سا بنا لیا، ریت مڈیر بنا کر پانی روکا، پانی کافی سارا ہو گیا تو اس نے ایک مشک میں بھرا، مشک وہ چمڑے کا برتن ہوتا تھا، کھال، جانور کی کھال کو دباغت دے کر خشک کر کے تو اس کو پھلا دیتے تھے، تو وہ ایک وہ ہے جیسے مٹکا ہے، گیلن ہے بڑا، اس میں پانی اٹھانا بھی آسان ہوتا تھا، تو اس مشک میں پانی بھرا۔ تو یہ سوچا کہ دیکھیں اس وقت عوام کو، رعایا کو اپنے خلیفہ سے کتنی محبت ہوتی تھی، تو اس کے دل میں یہ آیا کہ ہمارے جو خلیفہ ہیں، مسلمانوں کے بادشاہ ہیں، تو ان کو پتہ نہیں اچھا میٹھا پانی ملتا ہے نہیں ملتا، یہ بارش کا میٹھا پانی ہے۔ اچھا عرب کے علاقوں میں پانی کھاری بھی ہوتا ہے، اگر ہے بھی نا تو اس کا ذائقہ اچھا نہیں ہوتا، تو اس نے سوچا یہ بڑا میٹھا پانی ہے، تو یہ میں اس کو خلیفہ کو ہدیہ دوں گا۔ چل پڑا، پتہ نہیں کتنے دنوں تک چلتا رہا، اپنے گدھے کے کئی دن لگے۔ اب اتنی تیز گرمی، تو بغداد میں پہنچے، آ کر بغداد میں پہنچے اور دیکھیں کتنا عدل و انصاف کا زمانہ تھا،
یہ نہیں ہے کہ بادشاہ تک رسائی نہ ہو۔ انہوں نے کہا میں نے خلیفہ سے ملنا ہے، تو ان کا حکم بھی یہ تھا کہ رعایا میں سے کوئی آئے تو ان کو ملنے دیں۔ تو لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، جب ان کا وقت ہوگا عام دربار لگتا ہے، اس میں لوگ ملاقاتی جاتے ہیں، آپ بھی مل لیں۔ نہ کوئی تلاشی ہے، نہ کوئی سیکیورٹی ہے، نہ کوئی فکر ہے، امن و امان تھا، عافیت تھی۔ تو یہ دربار لگا تو وہ مشک و ٹوٹ کسی نے کہا کہ یہ کیا؟ کہا نہیں، یہی تو ہدیہ ہے جو میں نے خلیفہ کو دینا، اس کو نہیں روکو۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے لے جائیں۔ اب یہ دربار میں پہنچے، جیسے جیسے لوگوں کے آنے والے لوگ تھے، اپنی کی ملاقاتیں مکمل ہوتی رہی، اپنی بات چیت ہوتی رہی، تو یہ بھی حاضر ہوئے۔ تو جو لوگ تھے انہوں نے پوچھا کیا ہے کہ آپ کا خلیفۃ المسلمین سے کیا کام ہے؟ کہا کہ مجھے کوئی کام نہیں ہے۔ اچھا دیہاتی سادے نا بالکل بے غرض بے لالچ ہوتے ہیں۔ کہا مجھے کوئی کام نہیں ہے۔ بڑے حیران ہوئے کہ تو پھر کیوں آئے؟ کہتے ہیں میں اپنے خلیفہ کو، امیر المومنین کو میں ہدیہ دینے آیا ہوں۔ کیا ہدیہ؟ کہا ہمارے یہاں بارش ہوئی، وہاں کا پانی میٹھا تھا، تو میں کئی پتہ نہیں دنوں سے چلا ہوا ہوں، گرمی میں سرد اور رات دن، تو یہ میں پانی لایا ہوں۔ خلیفہ نے جو سنا نا، اس نے کہا فوراً لائیں لائیں، یہ تو بڑا ہدیہ ہے ہمارے لیے۔ اور جو پانی کھولا نا، پانی کھولا تو اس سے بدبو آ رہی، کئی دنوں کا بند ہے چمڑے میں، کیا پینے کے قابل ہے؟ تو بادشاہ نے فوراً اس کو کہا بند کر دیں تاکہ اس کو نہ پتہ چلے، اس کو نہ پتہ چلے کہ پانی میں بدبو ہے۔ اس نے کہا بند کریں، اور ایسا کریں کہ یہ پانی جا کر کے بتایا کوئی برتن اس میں ڈالیں اور یہ خالی کر کے لے آئیں۔ یہ تو بہت بڑا قیمتی ہدیہ ہے جو اتنے دور سے یہ لے کر آئے ہیں، اور ہم ان کا شکریہ نہیں ادا کر سکتے، یہ کہا۔ اور پھر وہ جو کھال تھی نا، وہ جو مشق تھی، وہ درائم دنانیر سے بھر کر دی، کہا یہ آپ لے جائیں، ہم نے آپ کا پانی لے لیا، یہ آپ لے جائیں۔ وہ جب لے گئے تو لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین عجیب، اس پانی کی کیا ضرورت تھی؟ بیوقوف آدمی ہے، اس نے اتنی حماقت کی، اتنے دور سے لایا، اور ہمارے ہاں تو میٹھا پانی ہے، دریا فرات بہتا ہے وہاں سے۔ تو انہوں نے کہا بھائی دیکھو، وہ اتنے دور سے محبت سے لایا ہے، اس کو تو نہیں پتا ہے کہ یہاں فرات بہتا ہے، وہ اتنے دور سے محبت سے لایا ہے، تو میں اس کا دل توڑ دوں کہ یہ تمہارا پانی کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، تو میں پھر کس کام کا بادشاہ؟ ہم نے اس کی قدر کرنی ہے۔ وہ جو کچھ بھی لے آیا، چاہے گلا ساڑا پانی لے آیا، ہم نے اپنی شان کے مطابق اس کو بدلہ دینا ہے۔ ہمارے اساتذہ، ہمارے بزرگ یہ واقعہ ذکر کر کے کہتے ہیں کہ ایک دنیا کا بادشاہ اگر اتنا فراخ دل ہے، ایک دنیا کا بادشاہ اتنا اگر سخی ہے، ایک دنیا کا بادشاہ اگر اتنا قدردان ہے، تو رب العالمین کتنے قدردان ہوں گے۔ کچھ بھی پیش کر دو وہاں بڑی قدر ہے، وہ ہماری لحاظ سے نہیں قبول کرتے، اپنی شان سے قبول کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو شکور ہے، قدردان، کچھ بھی ٹوٹے پوٹے لے آؤ قبول ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ تو اپنی شان کے مطابق عطا کرتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ تم جیسا بھی کچھ کرو گے نا، تو جتنا بھی تم نے خرچ کیا ہے اس کے بدلے میں تمہیں رزق کریم عطا کروں گا، عزت کی روزی، عزت کی روزی۔ اچھا یہ نہیں ہے کہ کوئی آخرت میں کہیں کوئی ایسی، ہم کیوں اس کو محدود کریں؟ اللہ تعالیٰ اگر یہی بات ہوتی کہ صرف آخرت میں ہی دیں گے تو ذکر فرما دیتے ہیں، نہیں ذکر کیا، رزق کریم۔ ان 3 اعمال کے بدلے میں کیا فرمایا کہ کیا ملے گا؟ درجات۔ ان لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس درجات ہی درجات ہیں۔ یہ درجات دنیا میں بھی ہو سکتے ہیں، ان کا حصہ آخرت میں بھی ہو سکتا ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے قرب مغفرت، تو مغفرت دنیا میں بھی ہے، مغفرت آخرت میں، اس کے فائدے ثمرات دنیا میں بھی ملیں گے۔ اسی طرح رزق کریم، عزت کی روزی۔ تو عزت کی روزی صرف جنت میں کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کوئی محدود وسائل کے ہیں کہ وہ وہیں دے سکتے ہیں، یہاں نہیں دے سکتے، نہیں آئے گی۔ ہمیں یہ صفات نصیب فرمائے۔ کما اخرجک ربک، ایک آیت پڑھ لیتے ہیں، کما اخرجک من بیتک بالحق، آج جو ہم نے پڑھنی ہے اگلی آیت۔
فرمایا کہ مال غنیمت کا معاملہ ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ کو آپ کے رب نے آپ کے گھر سے نکالا تھا تو اس وقت وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، بے شک مومنین میں سے ایک گروہ تھا یجادلونک فی الحق، وہ آپ سے حق کے معاملے میں بحث کر رہے تھے، بعدما تبین، جبکہ حق واضح ہو چکا تھا، کأنما یساقون الی الموت وہم ینظرون، اور ایسے تھے گویا ان کو موت کی طرف ہنکایا جا رہا ہے اور وہ موت کو دیکھ رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں۔ وہ تو بچہ سمجھ کر ڈانٹیں گے تیری ایسی کی تیسی، تو نہ بچہ غلط سمجھتا ہے نہ کوئی اور غلط سمجھتا ہے، کسی کے دل میں نہیں آتا کہ اس کے دل میں رحم نہیں ہے، اس کے دل میں اس کی عزت نہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ تو بڑے کی جو ڈانٹ ہوتی ہے اس سے کسی کی بے عزتی نہیں ہوتی، نہ رتبہ کم ہوتا ہے۔ بعض اوقات اصلاح مقصد ہوتی ہے نا، تو زیادہ تہذیب کے اندر رہنے کے بجائے کھل کر بات ڈانٹا جاتا ہے، زیادہ مہذب انداز میں ڈانٹیں گے ہو سکتا ہے بات ہی واضح نہ ہو، اصلاحی نہ ہو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ صحابہ کرام میں سے جو ایک معاملہ ہوا تھا تو اس کے بارے میں ایسے فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ تو خالق مالک رب ہے، تو اس لیے کوئی یہ نہ سوچے کہ جی یہ کیسے بات کیا ہو گیا۔ قصہ یہ ہوا تھا، میں پہلے چونکہ بیان کر چکا ہوں 3 دن گزشتہ ہفتے، تو ظاہر ہے وہ تفصیلات بھول گئے ہوں گے۔ ہوا یہ تھا کہ جب غزوہ بدر ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ مکہ کے مشرکین کا جو تجارتی قافلہ ہے، جو 50,000 دینار اور 1,000 اونٹوں پر لدا ہوا سامان شام سے کامیاب تجارت کر کے واپس لوٹ رہا ہے اور مدینے کے کنارے سے گزرے گا قریب سے، تو یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے اپنی آخری کوشش بھی کر کے دیکھ لی تھی لیکن ناکام کر دی اللہ نے، انہوں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، اور پھر یہ کہ یہاں دھمکیاں بھی انہوں نے پہنچائی ہیں اور برسر جنگ ہے۔ خلاصہ یہ ایسے لوگ ہیں جن سے جنگ جاری ہے، کوئی صلح نہیں ہے ان سے، جنگ جاری ہے۔ تو ایک جنگ کرنے والا دشمن، اس کا اتنا بڑا سامان قریب سے گزر رہا ہے، تو کیا اس کو طاقتور ہوتے دیکھنا چاہیے؟ یہ کوئی عقل مندی ہے، دنیا کی کوئی دانش مندی ہے؟ بھائی وہ یہی ساز و سامان لے کر کے طاقتور ہو کر کے تو وہ دھمکیاں تو دے ہی رہے ہیں، تو حملہ کریں گے، طاقتور ہوں گے، کفر مضبوط ہوگا، کفر طاقتور ہوگا، تو جنگ نہ بھی ہوتی تو تب بھی جواز تھا کہ ان کی کمر کو اقتصادی کمر کو توڑا جائے، لیکن وہ جواز یہ تھے کہ وہ جنگ کے لیے بھی تیار تھے، حملہ کر رہے تھے، ساری چیزیں تھیں۔ تو اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منصوبہ بنایا کہ آپ کو اطلاع ملی تو کہ ان کو روکتے ہیں اور ان پر قبضہ کرتے ہیں اس سارے اس سامان پر، چونکہ دشمن ہے، برسر جنگ ہے۔ تو آپ وہاں سے نکلے مدینہ سے، تو راستے میں آ کر جب پہنچے ایک جگہ پر تو ابو سفیان کے بھی جاسوس تھے، اس کو یہ چونکہ اس قافلے کی قیادت ابو سفیان کر رہے تھے اور کل 40 لوگ تھے ان کے پاس، صرف 40 مسلح لوگ اس قافلے کے ساتھ تھے، کوئی بڑی فوج نہیں تھی، اس کو قابو میں کرنا مشکل نہیں تھا۔ اس کو جب پتہ چلا کہ مدینہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ نکل پڑے تو وہ سمجھ گیا، تو اس نے 2 کام کیے تھے۔ ایک تو راستہ بدل دیا کہ مثلا ادھر سے راستے میں پتہ چل گیا نا، تو ایک راستہ یہاں قریب سے گزر رہا ہے، تو اس نے ایسا کیا کہ وہ بالکل پیچھے جیلانی سے چکر کاٹ کر کے وہ لمبا راستہ اختیار کیا ایک، اور دوسرا ایک تیز رفتار سوار بگایا کہ مکہ میں جا کر کے بتاؤ ان کو کہ ہم پر حملہ کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لوگوں کو لے کر کے نکل چکے ہیں۔
قافلے کو بچانے کے لیے آ جاؤ۔ یہ دو کام کیے، راستہ بدلا، اور ادھر سے ان کو جب اطلاع ملی تو وہ پورا لشکر آ گیا۔ وہ 1000 لوگ تھے مسلح، اور اس میں اونٹ تو 1000 سے بھی زیادہ تھے، اور گھوڑے 1000 تھے، اور ہر ایک مکمل، گانے بجانے والے بھی ساتھ، عورتیں بھی ہیں، اور سب کچھ ہے، اور تماشے کے ساتھ کے، چونکہ ان کو تو فتح کا یقین تھا کہ پتہ تھا مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے۔ ادھر سے ابو جہل کی قیادت میں کفار کا لڑنے والا لشکر جو تھا وہ نکل آیا۔ تو جب درمیان میں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کو بذریعہ وحی اس بات کی اطلاع ملی کہ کفار قریش نکل چکے ہیں، ابو سفیان راستہ بدل چکے ہیں، اور اسی وقت جبریل امین نے یہ بھی وحی کی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں میں سے کسی ایک کا، اللہ کا وعدہ ہے، یہ جو دو گروہ ہے نا، دو قافلے، ایک یہ تجارتی قافلہ اور ایک وہ لشکر، دونوں میں سے کسی ایک پر اللہ تعالیٰ آپ کو قابو دیں گے، ایک پر فتح آپ کو دیں گے، بس اتنی سی بات تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جب پہنچے تو آگے تو اب صحابہ سے مشورہ کیا، ادھر سے جو آپ نے اپنے جاسوس مقرر کیے ہوئے تھے انہوں نے بھی آ کر بتایا کہ ابو سفیان کا قافلہ تو نظر نہیں آ رہا کہ جس طرح سے توقع تھی، البتہ ادھر سے خبریں آئی ہیں کہ مکہ کا بہت بڑا لشکر ایک اس طرف آ رہا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، آپ لوگ کیا کہتے ہیں کہ مکہ کا لشکر بھی لڑنے کے لیے ابو جہل کی قیادت میں چلا آ رہا ہے، اور ابو سفیان کا جو قافلہ ہے تجارت کا وہ راستہ بدل کر کے ساحل کے کنارے کنارے نکل گیا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم تو شروع میں جو کہ ہمیں اندازہ تھا یا جیسے ہمیں اطلاع راستے میں معلوم ہوا کہ تجارتی قافلے کو روکنا ہے ہم نے، تو ہم نے کوئی بہت زیادہ جنگ کی تیاری کی نہیں کہ تجارتی قافلے کو روکنا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کافی سارے لوگ ہیں، تو ہم ایسے ہی نکل آئے، تو ہم تو جنگی تیاری کے ساتھ آئے ہوئے نہیں ہیں، تو یہ جنگی لشکر کے ساتھ کیسے مقابلہ ہوگا؟ ہمارا یہ خیال ہے کہ ہمیں اسی تجارتی قافلے کا ہی پیچھا کرنا چاہیے، اور لڑنے والا جو لشکر ہے اس کا سامنا نہ ہو آج یا نہیں، اس پوزیشن میں تو بہتر ہے، یہ کچھ لوگوں نے کہا۔ تو مطلب یہ بھی ایک عقل میں آنے والی بات ہے، اور یہ ایک صحیح بات ہے، یہ کوئی ایمان کی کمزوری کی بات نہیں، یہ بھی عقل کی ایک بات ہے، یہ بھی ایک عقل کی بات ہے کہ ہم چونکہ ان سے لڑنے کی پوزیشن میں ہے نہیں، اور نہ لڑنے کی نیت سے ہم وہاں سے نکلے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رائے پسند نہیں آئی، خاموش ہو گئے۔ تو ناگواری کے آثار دیکھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ، زبردست تقریر کی کہ ہم حاضر ہیں، اللہ کے رسول ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم ہوگا اسی میں خیر ہے، اسی میں سب حق ہے، سچ ہے۔ اسی طرح ان کے بعد عمر فاروق کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی اسی طرح کی باتیں کی۔ وہ چونکہ مزاج شناس نبوت تھے نا، وہ سمجھ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے لشکر سے ٹکرانے کی ہے، تو کمزور بات کو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبول نہیں کر رہے، ورنہ مصالحت تو سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔ اس وقت وہ سمجھ گئے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارادہ لگتا ہے صحیح ہے کہ اللہ کا ارادہ بھی یہی ہے، تو وہ کھڑے ہو گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی خاموش رہے۔ تو حضرت سعد بن عبادہ انصار کے دو بڑے سردار تھے، ایک یہ تھے سعد بن عبادہ، انہوں نے بھی کھڑے ہو کر کہا کہ اللہ کے رسول، آپ جو فیصلہ کرتے ہیں کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ اس کی بالکل پرواہ مت کریں۔ ان کے بعد مقداد ابن اسود کھڑے ہوئے، انہوں نے بڑی جوشیدی تقریر کی، انہوں نے کہا ہم آپ سے آگے پیچھے دائیں بائیں لڑیں گے، ہم وہ لوگ نہیں ہیں جیسے موسیٰ کے صحابہ نے ان کو کہا تھا یہودیوں نے کہ آپ جاؤ اور آپ کا خدا لڑے، ہم تو ادھر ہی بیٹھے ہوئے، ہم ایسا نہیں کہیں گے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ انور پر بشاشت اور خوشی کے آثار نظر آئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ لوگوں مجھے مشورہ دو، پھر فرمایا، تو اس پر حضرت سعد ابن معاذ کھڑے ہوئے، یہ قبیلہ انصار کے دوسرے بڑے قبیلے کے سردار تھے، بڑے عظیم الشان تھے، سارے صحابہ تھے لیکن ان کی
یہ کھڑے ہوئے اور ان کی تقریر بڑی مشہور ہے. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ایسا لگتا ہے کہ آپ ہمیں مراد لے رہے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی بات بتائیں. فرمایا رسول اللہ نے کہ ہاں میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اصل رائے دیں، آپ کا کیا خیال ہے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لائے، ہم نے آپ کی تصدیق کی اور ہم نے آپ کو سچا جانا، سچا کہا. ہم آپ سے وفاداری کے عہد اور میثاق کر چکے ہیں، سما اور طاعت کے. اگر آپ حکم دیں گے تو اس ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر میں ہم گھس جائیں گے، ایک لمحے کے لیے ہم اس کا انتظار نہیں کریں گے. یا رسول اللہ جنگ کے وقت ہم بڑے ثابت قدم لوگ ہیں، ہم دل کی سچائی سے جنگ میں لڑنے والے لوگ. یا رسول اللہ ہماری تمنا ہے کہ کل آپ ہمیں دیکھیں کہ ہم جنگ میں کیا جوہر دکھاتے ہیں، آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں. یہ جب تقریر کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے خوشی سے. فرمایا فسیروا علی برکت اللہ، اللہ کی برکت، بسم اللہ چلو وہاں سے. تو یہ جو اس جگہ پر بحث ہوئی نا، تو بحث میں جو ایک گروہ تھا جنہوں نے کہا تھا کہ ہم چونکہ جنگی تیاری سے آئے نہیں ہیں تو ہمیں لشکر کے ساتھ لڑنے والے راستے پر رخ پر جانے کی بجائے اسی کا پیچھا کرنا چاہیے جو تجارتی قافلہ ہے، مل گیا تو ٹھیک ہے، نہ ملا تو کوئی خطرہ بھی نہیں ہے. اس کا ذکر ہے یہاں. اس کا ذکر کیوں کیا؟ اس کا ذکر کیا کہ یہ جب غنیمت تقسیم ہوا، غنیمت اکٹھا ہوا تھا، تو آخر میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ 3 حصے ہو گئے تھے مسلمانوں کے. ایک لوگ تو فوراً جب جنگ میں فتح ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق تو تھے ہی ساتھ، اور بہت سارے صحابہ فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہو گئے کہ اب میدان جنگ میں تو کوئی مشغولیت رہی نہیں، تو فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں آگے. چونکہ اس بات کا تو بڑا خطرہ رہتا ہے نا کہ کسی بھی وقت دشمن حملہ کر لے، تو یہاں کوئی نہ حملہ کر لے. اور ایک گروہ صحابہ کا وہ تھا کہ وہ دشمن جو بھاگا تو ان کی تعاقب میں دور تک چلے گئے. اور ایک حصہ وہ تھا کہ جنگ کا جو ان کے مارے گئے لوگ یا جو قیدی ہیں ان کو باندھ رہے ہیں، جو سامان ان کا قبضے میں آیا اس کو جمع کر رہے ہیں، یہ گروہ. تو یہ جو گروہ تھا نا، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ چونکہ سامان ہم نے سارا جمع کیا ہے، تو جو عرب میں سابقہ رواج چلا آ رہا تھا کہ جو لوٹ لے جنگ میں بس سامان اسی کا ہوتا ہے. تو یہ کچھ بات ہوئی تھی کہ جی غنیمت کا کون مالک ہوگا یا اس کا کیا طریقہ ہوگا. آپس میں پہلے کچھ بات چیت ہوئی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ سب جمع کر دو، جو اللہ کا حکم ہوگا اسی کے مطابق ہوگا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس موقع پر بھی جن لوگوں نے جمع کیا تھا اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا ہی ہو گیا، تو جب ان سے کہا کہ نہیں جمع کرو، تو ان کو بھی طبعی طور پر ایک افسوس تو ہوا، ناگواری سی ہوئی نا کہ وہ سارا مال ہم سے لے لیا گیا. تو اللہ تعالیٰ دیکھیں کیسے تربیت فرما رہے ہیں، اور یہ باتیں صرف اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. تو اللہ نے دونوں واقعوں کو ملایا کہ جس طرح اس غنیمت کے معاملے میں کچھ لوگوں کو وقتی طور پر ناگواری ہوئی ہے، یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ نے جب مدینہ کے راستے میں جب ہم نے آپ کے رب نے آپ کو مدینہ سے نکالا اور آپ نے جب لوگوں سے مشورہ کیا، تو کچھ لوگ اس وقت آپ سے بحث کر رہے تھے کہ لڑنے والے لشکر کے مقابلے کے لیے نہ چلیں، ادھر چلیں، اور لڑنے والے لشکر کی طرف جانے کا جو آپ کا فیصلہ تھا اس سے ان کو ایک طبعی طور پر ناگواری ہو رہی تھی. لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجتاً وہی ان کے لیے خیر کا فیصلہ تھا. نتیجتاً اسی میں ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا دیا؟ فائدہ پہنچایا، ان کو فتح ہوئی اور ہمیشہ کا کانٹا نکل گیا. اسی طرح یہاں پر ابھی جو آپ نے ان کو کہا کہ کوئی اس طرح نہیں لے گا، جمع کریں، وقتی ناگواری ہے، لیکن جیسے وہاں تجربہ کر چکے ہو ایمان والوں، یہاں بھی اللہ کے رسول کے فیصلے کا تجربہ کر لو گے کہ نتیجے کے لحاظ سے، انجام کے لحاظ سے یہ بھی تمہارے لیے خیر ہوگا، اس میں بھی آپ کو فائدے ہوں گے، نقصان نہیں ہوگا. تو یہ ہے بات. فرمایا کما اخرجک ربک من بیتک الحق، یہ غنیمت کے تقسیم کرنے کا معاملہ ایسا ہی ہے
جیسا آپ کے رب نے آپ کو اپنے گھر سے نکالا تھا. گھر سے نکالنے سے مراد یہ نہیں جب آپ کو مدینہ سے آپ وحی کے ذریعے سے ہی نکلے, اللہ کا حکم ہوا کہ آپ نکلیں, حق کے ساتھ نکالا تھا. تو مومنین میں سے ایک گروہ, ایک فریق جو ہے وہ اس کو ناگواری ہو رہی تھی. یہ اسی موقع پر جب آپ فیصلہ فرما رہے تھے کہ ہم جو لشکر لڑنے کے لیے آ رہا ہے اس کا سامنا کریں گے, اب تجارتی قافلے کے پیچھے نہیں جائیں گے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے بن رہی تھی, تو آپ مشورہ پوچھ رہے تھے. یجادلونک فی الحق بعد ما تبین, وہ حق کے معاملے میں آپ سے بحث کر رہے تھے حق کے واضح ہو جانے کے بعد. یعنی جب آپ نے آپ کا رخ نظر آ رہا تھا, آپ کا فیصلہ یہ تھا کہ نہیں ہمیں سامنا کرنا ہے, تو اس کے بعد بحث نہیں کرنی چاہیے. پھر بھی وہ بحث کر رہے تھے کہ یہ اپنی رائے کہ شاید یہ زیادہ صحیح ہو. اور یہ حالت تھی, یہ ہے وہ بات جو میں نے کہا نا کہ کوئی بڑا ڈانٹے, کأنہم یساقون الی الموت وہم ینظرون. یہ حالت تھی کہ جیسے موت کی طرف ان کو ہنکا کر لے جایا جا رہا ہے اور وہ آنکھوں سے موت دیکھ رہے ہیں. یعنی وہ جنگ کی طرف جا رہے ہیں تو یہی سوچ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو مارے گئے. یعنی کوئی بھی آدمی یہ سوچ سکتا ہے نا کہ بھائی ہم تو جنگ کی پوزیشن میں ہیں نہیں, ادھر اتنا بڑا لشکر اور مارے گئے آج. تو اب یہ کیفیت بھی کسی کو نہیں پتا تھا, اللہ کو ہی پتا تھا. اللہ نے پھر ڈانٹ کر کہا کہ یہ تو یہ ایک گروہ کی کیفیت ہو رہی تھی. تو لہٰذا وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ, اس کو یاد کرو اس واقعے کو جب اللہ نے تم سے دونوں جماعتوں میں سے, دونوں گروہوں میں سے, دونوں قافلوں میں سے ایک قافلے کا وعدہ کیا تھا کہ وہ تمہیں ملے گا, یعنی اس پر تمہیں قابو دوں گا, تمہیں فتح دوں گا. اس کو یاد کرو. وَتَوَدُّونَ, اور تم لوگ یہ چاہتے تھے, أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ, آپ لوگوں کی خواہش یہ تھی کہ جس میں خطرے کا کانٹا نہیں ہے, یعنی جو طاقتور نہیں ہے, اس سے سامنا ہو. ایسے انسانی طبیعت ہے, انسانی نفسیات کا کیسا نقشہ پیش کیا اللہ تعالیٰ. اس میں ایک بڑی تعداد تو ان صحابہ کی تھی جو فنا فی الرسول تھے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, جیسے ابوبکر صدیق, عمر فاروق اور بڑے بڑے حضرات, ان کی بات نہیں ہو رہی ہے. وہ تو قدرتی ایسے عکس تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ میں آتی تھی نا, وہ ان کی طبیعت میں بھی بالکل وہی چیزیں آ جاتی تھی. وہ درجے کی یہی فرق ہوتا ہے نا کہ جو جتنا اعلیٰ درجے کا ہوگا, جتنی زیادہ مناسبت گہری ہوگی, اتنا ہی زیادہ اس کو فیض پہنچتا ہے. لیکن بہرحال ایک اچھی خاصی تعداد ایسی بھی تھی کہ جو ظاہری اعتبار سے وہ چاہتے تھے کہ جی بجائے لشکر کے ساتھ سامنا ہونے کے, وہی جو جن کو مار دھاڑ کا بھی کوئی خطرہ نہیں ہے, زخمی ہونے کا بھی نہیں ہے, اور مال و دولت بھی مل جائے گا, فائدے کی چیز ہے. تو فرمایا کہ تم چاہتے تھے, اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا تھا, اور تم یہ چاہتے تھے کہ جو جس میں خطرے کا کانٹا نہیں ہے اس کے ساتھ سامنا ہو. تو اب دیکھیں بڑی زبردست بات ہے یہاں, یعنی یہاں ایمان والوں کو بتا رہے ہیں کہ چاہے تم میں سے ایک چھوٹا سا گروہ ہی تھا, لیکن ان کا نقطۂ نظر, ان کی سوچ کیا تھی. یہ ہمیشہ کے لیے تربیت ہے. وہ بھی بڑی نیک نیتی کے ساتھ, بڑے اخلاص کے ساتھ, مسلمانوں کا فائدہ, دین کا فائدہ, اسلام کا فائدہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فائدہ کس میں سمجھ رہے تھے کہ یہ جو تجارتی قافلہ ہے نا, بس یہ مل جائے, اس کو ہم قابو کر لیں, اس کے مال کو ہم لے لیں, اس سے زیادہ کوئی خطرہ مول کر نہیں لینا چاہیے. حالات ابھی ہمارے اتنے نہیں ہیں, ہماری اس پاس اتنی طاقت نہیں ہے. ایک ویژن یہ تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک تو تم سوچ رہے تھے, اور ایک ہم سوچ رہے تھے جو ہم نے اپنے نبی کے دل میں ڈالا. وہ کیا آگے فرماتے ہیں, وَيُرِيدُ اللَّهُ, تم یہ چاہتے تھے کہ طاقتور سخت جو لشکر ہے اس کے ساتھ سامنا نہ ہو بلکہ اس کے ساتھ ہو, اور اس میں بڑے تم نیک نیت تھے, اور تم اپنی دانش میں بہت اچھا فیصلہ کر رہے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ بہت نیچے لیول کی بات تھی. وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہے تھے, اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ تھا کہ وہ حق اپنے احکام, اپنے کلمات کے ذریعے سے حق کا حق ہونا ثابت کر دے. کب تک یہ چیلنج ہی ہوتے رہیں گے کہ تم اپنا انجام دیکھو گے, اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی. یہ چیلنج بہت عرصہ 13 سال ہو گئے.
اب ان کو آنکھوں سے دکھانا ہے کہ حق کیا، تم 1000 کے طاقتور لشکر لے کر آؤ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام 313 بے سر و سامان میدان میں آ رہے ہیں، میں دکھاتا ہوں حق پر کون ہے۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ لِيُحِقَّ الْحَقَّ، اللہ نے یہ ارادہ کیا کہ حق کا حق ہونا اپنے کلمات کے ذریعے ثابت کرے، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی جڑ کاٹ کر رکھ دے۔ یعنی جب اتنے طاقتور لشکر جب شکست کھائے گا نا تو کافروں کی جڑ ہی کٹے گی، کافروں کی طاقت تباہ ہو گئی جب، تو جڑ کاٹ، وہ تو ایک قافلہ تھا، آپ اس کو اگر چھین بھی لیتے تو وہ اتنا بڑا لشکر طاقتور تو موجود ہے نا، کافروں کی جڑ تو نہیں کٹے گی، نہ ہی یہ ثابت ہو سکے گا کہ آپ حق پر ہیں، یہی کہیں گے وہ تو کمزور لوگ تھے، 40 تھے، تم لوگ 300-400 تھے، تو یہ تو دنیا کا دستور ہے، جس طرف تعداد زیادہ ہوتی ہے وہ غالب آتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں تو یہ ثابت نہ ہوتا کہ اسلام اور دین حق پر ہے، پیغمبر اسلام حق پر ہے، تم حق پر ہو۔ تو بعض اوقات یعنی مشکلات ہوتی ہیں، مشکل فیصلہ کرنا پڑتا ہے، اللہ پر توکل کر کے دین حق، ہمیشہ یہ بات رہے گی، ہمیشہ رہے گی۔ تو یہ فرمایا یہاں لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، تاکہ یہ جو کچھ اللہ نے کیا صرف اس لیے کیا تاکہ حق کا حق ہونا ثابت کر دے اور باطل کا باطل ہونا ثابت کر لے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، چاہے مشرک کافر لوگ اس کو کتنا ہی ان کو برا لگے، کتنا ہی ان کو ناپسند ہو۔ تو دیکھیں یہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنا فیصلہ، اللہ یہ چاہ رہے تھے، تو جو کہ اللہ چاہ رہے تھے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رجحان بھی وہی تھا۔ تو اب دیکھیں یعنی نتیجہ یہاں بھی یہ ہوا کہ تم جس طرف فائدہ سمجھ رہے تھے وہ فائدہ نہیں تھا، تمہارے لیے نقصان تھا، اور جس کو تم نقصان سمجھ رہے تھے وہ نقصان نہیں، اس میں فائدہ تھا۔ لہذا غنیمت کے معاملے میں بھی جو اللہ کے رسول نے فیصلہ کیا یا کریں گے اسی میں تمہارے لیے خیر ہوگی۔ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے لیے دستور ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام میں ہی خیر جانیں، یہ صرف اس واقعے کے لیے نہیں ہے۔ آج بھی اگر کوئی ہمیں شریعت کا حکم سامنے آئے نا تو ایک طرف دنیا کے مفادات ہیں، دنیا کی رائے ہیں، فائدے ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو یہی ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ شریعت پر عمل کریں، اسی میں خیر ہوگی انشاءاللہ۔ وقتی طور پر ہو سکتا ہے ناگواری ہو، لیکن نتیجے کے لحاظ سے خیر اسی میں ہوگی تمہارے لیے۔ اور اگر شریعت کا حکم چھوڑو گے، اللہ کے رسول کے طریقے کو چھوڑیں گے، چاہے بڑے فائدے نظر آ رہے ہوں لیکن نتیجتاً فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سمجھا دے اور اس کے انوار عطا فرمائے۔